قلعہ روہتاس کس بادشاہ نے کس کو شکست دینے کے لیے بنایا تھا؟ پاکستان میں موجود تاریخی قلعے مختلف بادشاہوں نے مختلف ادوار میں تعمیر کیے۔ ان میں سے زیادہ تر قلعے مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث خستہ حالت ہو چکے ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جو اپنے اپنے دور میں سیاسی، جغرافیائی اور جنگی لحاظ سے بہت اہم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان قلعوں کی باقیات دیکھ کر گزرے وقتوں کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی ایک قلعہ جہلم میں واقع ہے۔ قدیم قلعہ روہتاس کی بنیاد شیر شاہ سوری کے نام سے مشہور افغان بادشاہ فرید خان نے 1542 میں رکھی۔ قلعے کی تعمیر جنگ کنوج میں مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دینے کے بعد شروع کی گئی تاکہ مزید حملوں سے بچایا جا سکے۔ شیر شاہ سوری پوٹوہار سے خیبر تک اپنی حکومت محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ روہتاس قلعہ گکھڑوں کی سرکوبی اور ان کے حملوں سے بچنے کے لیے فوجی حکمت عملی کے تحت تعمیر کروایا۔ دراصل گکھڑ مغلوں کو کمک اور بروقت امداد پہنچاتے تھے اور یہ بات شیر شاہ سوری کو کسی طور پر گوارا نہیں تھی۔ جب قلعے کی تعمیر کچھ حد تک مکمل ہوئی تو شیر شاہ سوری نے کہا کہ آج میں نے گکھڑوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ شیر شاہ سوری کے بعد اس کے بیٹے سلیم شاہ نے اپنے دور حکومت میں قلعے کی توسیع کروائی۔ قلعے کی تعمیر میں عام اینٹوں کے بجائے دیو ہیکل پتھروں اور چونے کا استعمال کیا گیا۔ یہ بھاری پتھر اونچی دیواروں اور میناروں تک بھی پہنچائے گئے۔ ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جدید مشینری جس کام کو انجام دینے میں ناکام ہو جاتی ہے وہ کام صدیوں پہلے انسانی ہاتھوں نے کیسے سر انجام دیے۔ 400 ایکڑ پر محیط اس قلعے کی تعمیر میں بیک وقت 3 لاکھ مزدوروں نے حصہ لیا۔ جنگل اور پہاڑوں میں بنائے گئے قلعہ روہتاس اندرونی طور پر 2 حصوں میں تقسیم تھا، جس کے لیے ایک 1750 فٹ طویل دیوار تعمیر کی گئی جو قلعے کے دفاعی حصے کو عام حصے سے جدا کرتی تھی۔ جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے قلعے کے کل 12 دروازے بنائے گئے جو فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ یہ جب تعمیر ہوا تو یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا قلعہ تھا، تاہم یہ بات حیران کن تھی کہ اتنے بڑے قلعے میں محض چند رہائشی عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں جن میں 60,000 فوجی قیام کر سکتے تھے۔ یہ قلعہ چونکہ دفاعی حکمت عملی کے تحت بنایا گیا تھا، اسی لیے شیر شاہ سوری کے بعد برسر اقتدار آنے والوں نے بھی یہاں اپنے ٹھہرنے کے لیے کسی پرتعیش رہائش گاہ کا انتظام نہیں کیا۔ محلات نہ ہونے کے باعث مغل شہنشاہ آ کر خیموں میں رہا کرتے تھے۔ مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے سسر اور ان کی فوج کے جرنیل راجہ مان سنگھ نے یہاں رہنے کے لیے ایک حویلی بنوائی تھی۔ قلعے میں 3 باولیاں بنوائی گئی تھیں۔ بڑی باولی آج بھی موجود ہے جو 270 فٹ گہری ہے، جس میں اترنے کے لیے 300 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ کابلی دروازے کے نزدیک ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی جس کا نام شاہی مسجد ہے، جبکہ جنوبی حصے میں مرکزی چٹان پر عیدگاہ بنائی گئی تھی۔ شیر شاہ سوری کے بیٹے سلیم شاہ نے قلعے کو موسمی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے باہر کی آبادی کو قلعے کے اندر منتقل ہونے کی اجازت دی تھی۔ اس آباد کاری کے نتیجے میں جو بستی وجود میں آئی وہ اب روہتاس گاؤں کہلاتی ہے۔ مقامی لوگوں نے سطح زمین سے اوسطاً 300 فٹ بلند اس قلعے کے پتھر اکھاڑ کر مکانات بنا لیے ہیں۔ موجودہ دور میں قلعے کے چند دروازوں، راجہ مان سنگھ کے محل اور جنوب مغربی سمت 4 منزلہ عمارت میں واقع بڑے پھانسی گھاٹ کے سوا بیشتر حصہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اپنے وقت کا یہ مضبوط ترین قلعہ آج بکھری ہوئی اینٹوں کی مانند موجود ہے۔ قلعہ روہتاس اقوام متحدہ کے ذیلی ادارہ برائے تعلیم، سائنس اور ثقافت یونیسکو کے عالمی ثقافت ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔